مدینہ منورہ ہے، قبر صحابی ہے، ارد گرد صحابہ اور تابعین کھڑے ہیں۔ اب ابن تیمیہ سے پوچھو، یہ ہاتھ باندھے کھڑے جو دائرہ بنا کے کھڑے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سکھوں کا یہ دین ہے کہ قبر والے بت ہیں اور انہیں کوئی پتہ نہیں، اور اسلام یہ ہے والے کو جو بت پہ قیاس کرے اس نے پھر دین پڑھا کہاں ہے؟ میرے چارپائی کے ساتھ کوئی رونے والی نہ جائے، نوحہ کرنے والی نہ ہو اور آگ بھی نہ ہو، مٹی باریک ڈالنی ہے اور آہستہ آہستہ ڈالنی ہے کہ جان نکل چکی ہو، ڈیڈ باڈی ہو، قبر بن چکی ہو، چھت پڑ چکی ہو۔ اب اوپر یہ وصیتیں کرنا کہ مٹی جو ہے وہ آہستہ ڈالی جائے، تو بریلویوں کا وام ہے کہ یہ پہلے والا اسلام ہے، شروع والا، یہ ابن تیمیہ یا قاسم نانوتوی والا نہیں ہے۔ میری قبر کے ارد گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا ہے، اونٹ کو پکڑیں، نہر کریں، کھال اتاریں، گوشت بنائیں اور پھر اس کو بانٹیں۔ یہ قبور کا جو معاملہ ہے، کچھ لوگوں کی کلمہ پڑھ کے بھی سوچ سکھوں والی ہے قبور کے لحاظ سے، حالانکہ وہ یہ تانا ہمیں دیتے ہیں لیکن میں دلیل سے انہیں دے رہا ہوں۔ وہ ہندوؤں والی ہے کہ وہ کھڑی مورتی کو پوج رہے ہیں، تم لیٹی مورتی کو پوج رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو۔ یہ قبور کا جو معاملہ ہے، کچھ لوگوں کی کلمہ پڑھ کے بھی سوچ سکھوں والی ہے قبور کے لحاظ سے، حالانکہ وہ یہ تانا ہمیں دیتے ہیں لیکن میں دلیل سے انہیں دے رہا ہوں۔ کلمہ گو ہو کے بھی ان کی قبور کے مسئلے میں جو سوچ ہے وہ ہندوؤں والی ہے کہ وہ کھڑی مورتی کو پوج رہے ہیں، تم لیٹی مورتی کو پوج رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو۔ قبر والے کو جو بت پہ قیاس کرے اس نے پھر دین پڑھا کہاں ہے؟ اسی صحیح مسلم میں وہ حدیث شریف موجود ہے کہ جب آخری وقت تھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جب آخری وقت تھا، بڑی لمبی حدیث ہے، اختصار سے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، آپ نے وصیت کی۔ یہ حدیث نمبر 192 ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان میں۔ فَإِذَا أَنَا مُتُّ، جب فوت ہو جاؤں گا، آخری وقت فرما رہے تھے، تو پھر فَلَا تُصَاحِبْنِي نَائِحَ وَلَا نَارٍ، میرے چارپائی کے ساتھ کوئی رونے والی نہ جائے، نوحہ کرنے والی نہ ہو اور آگ بھی نہ ہو۔ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي، جب تم مجھے دفن کرو، دفن کرنے لگو، تو پھر کیسے دفن کرنا ہے؟ فَشُنُّوا عَلِيَّ التُّرَابَ شَنًّا، مٹی باریک ڈالنی ہے اور آہستہ آہستہ ڈالنی ہے، یعنی یوں جس طرح مشکیزے کا پانی چھڑکا جاتا، مشکیزے سے پانی چھڑکتے وقت یعنی نیچے ہاتھ رکھ کے کہ وہ زیادہ بھاؤ نہ ہو کہ زمین پہ تھوڑی سی جگہ مٹی میں گڑا بن جائے، بلکہ اس طرح آہستہ آہستہ وہ پانی پڑے، مٹی باریک بھی ہو اور آہستہ آہستہ ڈالنی۔ اب جو ان لوگوں کا بیانیہ ہے اس پر تو فوراً اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ جان نکل چکی ہو، ڈیڈ باڈی ہو، قبر بن چکی ہو، چھت پڑ چکی ہو، اب اوپر یہ وصیتیں کرنا کہ مٹی جو ہے وہ آہستہ ڈالی جائے۔ اگر صحابی کا نام نہ ہوتا لکھا ہوا تو انہوں نے کہا یہ تو بریلویوں کا وام ہے کہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آہستہ ڈالو، آہستہ، جب روح نکل چکی ہے تو پھر آہستہ یہ ہو یا زور سے ہو، باریک باریک ہو یا بڑے بڑے ڈھیلے زور سے پھینکے جائیں، روح ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے۔ اگر وہ قبر والا ہوتا بت کی طرح تو پھر یہ چیز صحابی کہے، حکم دے، وصیت کرے، تو کبھی بھی تصور نہ کیا جا سکتا کہ اب جیسے کوئی ڈالے دفن کرنا ہے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ مٹی جو ہے وہ باریک ہو اور ایسا ڈالی جائے۔ چلو اس آگے آپ کہتے ہیں جب قبر بن جائے، یہ پہلے والا اسلام ہے، شروع والا، یہ ابن تیمیہ یا قاسم نانوتوی والا نہیں ہے۔ ثم اقیموا حول قبری، قبر بن جائے تو جانا نہیں، میری قبر کے ارد گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا ہے۔ اقیموا
حول قبری، ماحول، اقیمو حول قبری، بت کے گرد دائرہ بناؤ کہ اسے فائدہ ہو جائے تو کفر و شرک، لیکن یہ قبر والا ہے اور کہہ رہے ہیں جانا نہیں۔ اگر وہابیت والا بیانیہ ہوتا تو کہتے فائدہ کیا ہے تجھے، روح نکل چکی ہے، ڈیڈ باڈی ہے، قبر بن گئی ہے، اب ہمیں گھر جانے دو، کیوں کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اقیم حول قبری، میری قبر کے ارد گرد تم کھڑے ہو جانا۔ 2 منٹ 4 منٹ نہیں فرما، بہت لمبا ٹائم۔ قدر ما ينہر جزور ويقسم لحمها، اونٹ کو پکڑیں، نہر کریں، کھال اتاریں، گوشت بنائیں اور پھر اس کو بانٹیں۔ اس پورے عمل میں جتنا وقت لگتا ہے تم نے میری قبر کے گرد کھڑے رہنا ہے۔ اب جو قبور دشمنی ان دوسرے لوگوں کے دین میں ہے، ان کے مطابق تو یہ ساری بت پرستی قرار پائے گی کہ جنازہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب تدفین ہو گئی، یہ کہتے ہیں پھر بھی کھڑے ہو۔ اگر نام صحابی کا نہ ہوتا تو انہوں نے بریلویت اس کو کہنا تھا۔ صحابی کہہ رہے ہیں، اور اصول حدیث کے مطابق جب صحابی کوئی ماورائے عقل بات کریں وہ قول صحابی نہیں ہوتا، فرمان رسول اللہ السلام ہوتا ہے کہ سرکار سے سنا تھا، اگرچہ یہ نہیں کہہ رہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری وقت ہے، میں حالانکہ ان کا اپنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ صحابیت کو ماننے کا مطلب یہ ہے لا تمس النار مرانی اور مرانی۔ سرکار فرماتے ہیں لا تمس النار مرانی، جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا آگ اس کو چھو ہی نہیں سکتی، وہ ایسا کامل ہے اس کے دیکھنے والے کو بھی نہیں چھو سکتی۔ تو ان کا اپنا تو کوئی گھٹن والا ایسا مسئلہ نہیں تھا، یہ تھا کہ ابلاغ بھی ہو جائے اور مزید فائدہ بھی پہنچ جائے۔ ثم اقیم حول قبری، اور جنہیں کہہ رہے تھے وہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں، تو کوئی بھی ان کے بیانیے والا ہوتا تو کہتا حضرت یہ بدعتیں نہ بتاؤ، بس جب قبر بن گئی وہاں تک ہی ہوتا ہے اسلام میں۔ وہ کہتے ہیں ثم اقیم حول قبری، پھر کھڑے ہو جانا میری قبر کے ارد گرد، اور 2-4 منٹ نہیں، لمبا ٹائم۔ تصور کرو مدینہ منورہ ہے، قبر صحابی ہے، ارد گرد صحابہ اور تابعین کھڑے ہیں۔ اب ابن تیمیہ سے پوچھو، یہ ہاتھ باندھے کھڑے جو دائرہ بنا کے کھڑے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کھڑے ہیں؟ اب پوچھو کیا یہ بھی کسی مورتی کو پوج رہے ہیں یا اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی کی وصیت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اور صرف کھڑا ہونا نہیں، اگلے لفظوں نے تو 14 طبق روشن کر دیے۔ کہتے ہیں کھڑے رہنا، کھڑے رہنا، کھڑے رہنا، حتیٰ یہاں تک کھڑے رہنا کہ 2 مقصد حاصل ہو جائے۔ ایک تو مجھے علم آ جائے اور دوسرا میرا دل لگ جائے۔ حتیٰ اعلم، یہاں تک کہ میں جان لوں، کون؟ جو قبر میں ہے۔ حتیٰ اعلم، یہاں تک کہ میں جانوں، تم پڑھتے رہنا، تم کھڑے رہنا۔ حتیٰ اعلم ماذا اراجع بہ رسول ربی، کہ میں منکر نکیر کو جواب کیا دیتا ہوں۔ رسول ربی، میرے رب کے بھیجے ہوئے، ماذا اراجع بہ، میں کن لفظوں سے ان کو جواب دیتا ہوں۔ اگر باہر کا پڑھا ہوا اندر سنائی نہیں دے رہا تو اس پر علم کیسے مرتب ہوگا؟ تم کہتے ہو زور سے بولنا تاکہ مجھے پتا چل جائے، زور سے بولو تاکہ میں جان لوں۔ اور اگر زور سے بولنے پر، یہ لکڑی تو نہیں کہتی کہ زور سے بولو میں جان لوں، بت نہیں کہہ سکتا زور سے بولو کہ میں جان لوں، لیکن قبر میں لیٹے صحابی پہلے کہہ رہے ہیں زور سے بولنا میں جان لوں، یعنی وہ ضمن آئے گا اقیم حول قبری، میری قبر کے ارد گرد کھڑے رہنا، حتیٰ یہاں تک اعلم میں جان لوں۔ تو پتا چلا کہ خاموش بھی نہیں کھڑے رہنا، بولنا بھی ہے، اور پتا چلا تمہارا بولا ہوا میں سنوں گا بھی اور مجھے علم آئے گا۔
تو سکھوں کا یہ دین ہے کہ قبر والے بت ہیں اور انہیں کوئی پتہ نہیں، اور اسلام یہ ہے کہ قبر والا تو قبر میں جا کے بھی مزید پڑ جاتا ہے۔ اعلم ماذا اراج بھی رسول ربی، یہ تفریح اس پر ہے، اقیمو کھڑے رہنا اور اس کے ساتھ جو دیگر اعمال ہیں، حتی اعلم یہاں تک کہ میں جان لوں، اس میں جو مسلم کے الفاظ ہیں وہ مشکات کے ہیں، حتی استأنس بکم، یہاں تک کہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگ جائے قبر میں۔ اب بتوں کے بھی کہیں دل لگتے ہیں، قبر والے دل لگاتے ہیں قبر سے۔ لگاتے کیسے ہیں؟ بیر والوں کو دیکھ کر۔ اگر یہ مٹی انہیں دیکھنے نہ دیتی ہو تو دل کیسے دیکھ کے لگے گا؟ اور کہنے والے کوئی ملنگ نہیں، نبی کے صحابی ہیں جو وصیت کر رہے ہیں، حتی استأنس بکم۔ استأنسا انس سے مشتق ہے، استأنسا میں انس حاصل کروں، سین استفعال کا ہے، بکم تمہاری وجہ سے۔ اب بکم تمہارے سبب، بکم کا مطلب اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک اندر والوں کو باہر دیکھنا نہیں مانا جائے گا۔ استأنس بکم، میں تمہاری وجہ سے مانوس ہو جاؤں۔ آپ کہتے ہو فلاں اس گھر میں مانوس ہو گیا ہے، فلاں اس محلے میں مانوس ہو گیا ہے، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے تم کھڑے رہنا یہاں تک کہ میں تمہاری وجہ سے مانوس ہو جاؤں۔ یہ قبر کے متعلق جو اہل سنت آج جن کو بریلوی کہا جاتا ہے، جب تک ان کا نظریہ نہ مانا جائے مسلم کی اس حدیث کو مانا ہی نہیں جا سکتا۔ استأنس بکم واعلم ماذا اراج بھی، اس میں ہے وانظر، مشکات میں واعلم، انظر میں دیکھ لوں، انظر میں دیکھ لوں کون جو فوت ہو چکا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر بن عاص، وانظر حتی ساتھ لگے، حتی انظر میں دیکھ لوں، اور ادھر کہتے ہیں آنکھیں تم نے خود بند کی، اب وہ دیکھے گا کیسے؟ ان کو یہ پتہ نہیں کہ تم نے جتنی تقریریں یاد کی ہوئی ہیں وہ سارے پیمانے اس دنیا کے ہیں، اور بات برزخ کی ہو رہی ہے، وہاں تمہارے والے گھڑنتو پیمانے چلتے ہی نہیں ہیں۔ انظورا، وہاں انظورا بھی ہے، وہاں اعلم بھی ہے، وہاں استأنسا بھی ہے، اور یہ عقیدہ کس کا ہے؟ عمر بن عاص کا۔ لکھا کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں۔ تو گھڑا ہم نے نہیں، ہم نے تو پڑھا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا اس لحاظ سے نظریہ